مورخہ 9 نومبر بروز اتوار معروف مبلغ و استاد الحدیث مدرسہ ابن عباس کراچی حضرت مولانا انعام اللہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ جامعہ باب الرحمت کی 6 ماہی تقریب برائے تقسیم انعامات میں بطور مہمان خصوصی شرکت کے لیے تشریف لائے اور حضرت نے ایک پر اثر بیان فرمایا۔ افادہ عامہ کے لیے الرحمت میڈیا اس بیان کو نشر کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ میرا اس مسجد سے سن 1992 سے تعلق ہے۔ بھائی حسن صاحب کا سلوگا ہماری مسجد میں لگا تھا، وہ بھائی حسن صاحب مجھے یہاں لے کر آئے تھے۔ اس وقت مسجد نہیں بنی تھی نا، اصل میں مسجد نہیں بنی تھی، ایک چھوٹا سا کمرہ تھا، اس میں نماز بھی بیان ہوا تھا۔ خیر بہت پرانی بات ہے۔ آپ ماشاءاللہ یہ چمن ہے، یہ باغ ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اپنے دربار میں قبول فرمائے۔ میرے محترم بزرگوں اور بھائیوں، یہ آپ بڑے خوش قسمت ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اسلام کی نعمت عطا فرمائی، ہم سب کو اسلام کی نعمت عطا فرمائی۔ یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ جب تک ایک مسلمان بھی اس کائنات میں موجود ہے اور وہ اللہ کا نام لے رہا ہے، لا تقوم الساعة حتى يقال اللہ اللہ، صرف اللہ کا نام لے رہے ہیں تو یہ کائنات باقی رہے گی۔ یہ جو کافر دنیا میں کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، جی رہے ہیں، یہ مسلمانوں کی وجہ سے جی رہے ہیں، کہ آپ کی برکت سے کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، جی رہے ہیں۔ اگر آپ نہیں رہیں گے تو اللہ تعالیٰ اس کائنات کو ختم کر دیں گے۔ تو یہ تو اسلام کا فائدہ دنیا میں ہے، اور اسلام کا فائدہ آخرت میں کیا ہوگا؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے کہ اس شخص کو جہنم سے نکالو جس کے پاس ایک ذرہ ایمان، ایک ذرہ ایمان، تو اس کو جہنم سے نکالا جائے گا۔ بڑا لمبا اس کا قصہ حدیث میں آتا ہے، اور وہ سب سے آخر میں جہنم سے نکلے گا۔ اس کو اللہ تعالیٰ اس سے ارشاد فرمائیں گے کہ تم کیا چاہتے ہو؟ وہ کہے گا کہ میں اپنی تمنائیں کرے گا، یہ چاہتا ہوں، یہ چاہتا ہوں، یہ چاہتا ہوں۔ پھر اس کی تمنائیں ختم ہو جائے گی تو اللہ تعالیٰ اس کو یاد دلائیں گے کہ ہم تمہیں یہ بھی دے دیں، یہ بھی دے دیں، یہ بھی دے دیں۔ وہ کہے گا ٹھیک ہے اللہ دے دیں۔ پھر اللہ تعالیٰ کہے گا کہ اچھا چلو تمہیں اتنی بڑی جنت دے دیں جتنی پوری دنیا تھی۔ وہ کہے گا نہ دے دیں، اس نے تھوڑی سی مانگی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ اچھا دنیا سے 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9، 10 گنا بڑی جنت دے۔ تو وہ یہ کہے گا کہ اللہ آپ میرے ساتھ مذاق کر رہے ہیں، اتنی بڑی جنت کہاں سے ملے گی؟ تو حدیث میں آتا ہے کہ یہ بات سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ نہیں میرے بندے، میرے پاس تو خزانوں میں کیا کمی ہے، جا تیرے لیے دنیا سے 10 گنا بڑی جنت میں نے تجھے عطا کی۔ اس ایمان کا اور اسلام کا فائدہ آخرت میں بھی ہوگا، دنیا میں بھی ہے کہ ہماری وجہ سے دنیا چل رہی ہے، یہ سورج چاند ستارے یہ نظام چل رہا ہے۔ اگر مسلمان نہیں رہیں گے تو اللہ تعالیٰ کو ان کافروں کی کوئی پرواہ نہیں، اللہ اس کائنات کو ختم کر دے گا۔ اور آخرت میں اللہ تعالیٰ اس دنیا سے 10 گنا بڑی جنت اس شخص کو دیں گے جو ایمان لے کے اس دنیا سے جائے۔ 80,000 اس کے نوکر ہوں گے، 80,000۔ جب وہ چلے گا تو 40,000 دائیں طرف، 40,000 بائیں طرف اس کے ساتھ لوگ چلیں گے، اور اس کی جنت اتنی بڑی ہوگی کہ ایک دن اس کے دل میں خیال آئے گا کہ میں اپنی جنت جا کے دیکھ لوں کتنی بڑی ہے۔ تو 1000 سال تک وہ چلے گا، 1000 سال تک اس کی جنت ختم ہوگی۔ ہر جنتی کو جنت میں 2 دنیا کی بیویاں ملیں گی،
عورتیں زیادہ جائیں گی جنت میں، مرد کم ہوں گے، عورتیں زیادہ ہوں گی، اور ہر جنتی کو اللہ تعالیٰ 2 دنیا کی عورتیں دیں گے، اور کم از کم 70 حوریں اللہ پاک اس کو عطا فرمائیں۔ اور اس جنت میں دودھ کی نہریں، فیہا انہار من ماء غیر آسن وانہار من لبن لم یتغیر طعمہ وانہار من خمر لذۃ للشاربین وانہار من عسل مصفی، دودھ کی نہریں، شراب کی نہریں، شہد کی نہریں، پانی کی نہریں، وَلَهُمْ فِيهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ، ہر طرح کے پھل ہوں گے، اور اللہ کی طرف سے اعلان ہوگا وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ نُزُلًا مِّنْ غَفُورٍ رَحِيمٍ، جو تمہارا جی چاہتا ہے ہم تمہیں وہ دیں گے، جو تم مانگو گے وہ ہم تمہیں دیں گے، اور تم اللہ کے غفور الرحیم رب کے مہمان ہوگے۔ اللہ بادشاہ ہے، شاہی مہمان خانہ، بادشاہ اللہ ان کا میزبان ہوگا، اور یہ جنتی اللہ کا مہمان ہوگا۔ کیسے مزوں کی زندگی ہوگی، یہ صرف اس ایمان پر اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرمائے۔ تو کتنی بڑی نعمت اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے۔ پھر ایمان کے بعد اللہ کی بڑی نعمت، واللہ جعل لکم من انفسکم ازواجا وجعل لکم من ازواجکم بنین وحفدا ورزقکم من الطیبات، کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں بیویاں عطا فرمائی۔ اللہ کی بڑی نعمت ہے بیوی۔ انسان دنیا کے اندر اکیلے نہیں رہ سکتا، شوہر بیوی کا محتاج، بیوی شوہر کے کی محتاج، شوہر کے لیے بیوی نعمت اور بیوی کے لیے شوہر نعمت۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اولاد عطا فرمائی، وہ بنی بیٹے دیے اللہ تعالیٰ نے، یہ اللہ کی بڑی نعمت ہے۔ پھر پوتے دیے اللہ تعالیٰ نے، تو اولاد کی نعمت اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے۔ اس نعمت کا حق کیا ہے کہ ہم اپنی اولاد کو دینی تعلیم دیں اور ان کی صحیح تربیت کریں۔ میں آپ کو 2 واقعات سناؤں گا۔ ایک شخص تھا پاکستان کے اندر، اس کا نام نہیں لیتا میں، اور اس کے پاس یعنی 1000 ایکڑ زمین تھی، 1000 ایکڑ، جو ہمارا کراچی کا اجتماع گاہ ہے، یہ کوئی 400 ایکڑ یا 500 ایکڑ ہے، اس سے دگنی زمین تھی اس کے پاس، اور بہت بڑا عہدہ تھا۔ اب جس شخص کے پاس اتنی بڑی زمین ہو تو اس کے پاس کتنا مال و دولت ہوا، اس کے بیٹے نے اس کو قتل کر دیا، اس لیے کہ مجھے یہ مال مل جائے۔ تو بیٹے کو مال تو ویسے بھی ملنا تھا، لیکن شیطان نے بیٹے کے دل میں یہ بات ڈالی کہ تم اپنے باپ کو مار دو۔ تو وہ باپ مر گیا اور وہ لڑکا جیل چلا گیا، وہ جائیداد بھی نہیں ملی اور باپ بھی دنیا سے چلا گیا۔ یہ انجام ہے اس شخص کا جو اپنی اولاد کی تربیت نہیں کرتا۔ دنیا کی تعلیم تو دے دیتا ہے لیکن دینی تعلیم نہیں دیتا، تو یہ اس کا نقصان ہے۔ دوسری طرف ہمارے استاد محترم حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب حضرت فرماتے ہیں کہ میں سن 1963-64 میں حج کے لیے گیا۔ جب حج سے واپس آیا تو بیت اللہ کو اللہ تعالیٰ نے مثابۃ للناس فرمایا ہے۔ لوگوں کے دل میں خواہش ہے کہ ہم بار بار بیت اللہ جائیں، یہ بیت اللہ کی ایک نشانی ہے جو اللہ تعالیٰ نے مسلمان کے دل میں اس کی محبت رکھی ہے۔ حضرت فرماتے ہیں کہ 10 برس تک میں دعا کرتا رہا کہ اللہ میری عمرے کے لیے، حج کے لیے کوئی ترتیب بنا دے، لیکن 10 سال ہوئے اور مجھے موقع نہیں مل پایا۔ والد صاحب بیمار ہو گئے، حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ بیمار ہوئے، اور میں نے اپنی ساری مصروفیات چھوڑ کر ان کے بستر کے ساتھ بستر لگا دیا اور دن رات ان کی خدمت کرتا تھا۔ اسفار ختم کر دیے، بس والد صاحب کی خدمت کرنا، ان کی دوائی کا، ان کی خدمت کا، ان کی ضرورتوں کا انتظام کرنا۔ 10 برس گزر گئے تھے، ایک شخص آیا اور اس نے مجھ سے کہا کہ مولانا تقی صاحب میں کسی کو حج بدل پر بھیجنا چاہتا ہوں۔ تو میرے دل میں آتا ہے کہ میں آپ کو بھیجوں، آپ چلے جائیں۔ کہ میں بڑا خوش ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے 10 سال کے بعد میری دعا قبول کر دی۔
دعا قبول ہوتی ہے لیکن وقت لگتا ہے اللہ کی طرف سے۔ اس لیے آدمی کو نا امید نہیں ہونا چاہیے، مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ بہت دینے والے ہیں، اس کے خزانے بھرے پڑے ہیں، وہ اپنی مخلوق کو دینا چاہتا ہے، اس لیے نا امید اور مایوس نہ ہو۔ مولانا فرماتے ہیں کہ میرے والد صاحب کے سامنے بات رکھی کہ حضرت اس طرح سے میں 10 سال سے دعائیں مانگ رہا ہوں اور اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ جانے کی ایک صورت بنا دی ہے، آپ کی کیا رائے ہے؟ والد صاحب نے فرمایا بیٹا بہت اچھا موقع ہے، اللہ اپنے گھر بلا رہے ہیں، بیت اللہ بلا رہے ہیں، اس سے بڑا کیا موقع ہو، آپ ضرور جائیں۔ فرمایا کہ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ دن گزرتے چلے گئے، حج کی تاریخیں قریب آ گئی۔ والد صاحب نے ایک دن پوچھا تقیم کب جاؤ گے؟ تو میری زبان سے نکلا کہ ابا میرا حج جو فرض ہے وہ تو ہو چکا ہے، اب نفلی حج ہے، میرا حج تو یہ ہے کہ میں آپ کی خدمت کروں۔ میرے دل میں یہ بات آئی ہے کہ میں نفلی حج کے لیے نہ جاؤں، میں آپ کی خدمت کروں۔ پھر والد صاحب نے دعا کی، ہاتھ اٹھائے کہ اللہ ساری زندگی ان کو اپنے گھر کی زیارتیں کراتے رہیں۔ اب دعا ختم ہو گئی، پھر والد صاحب کا انتقال ہوا۔ سن 1976-77 میں انتقال ہوا۔ اس وقت سے لے کے آج تک کوئی سال زندگی کا ایسا نہیں گزرا کہ حضرت فرماتے ہیں کہ میں بیت اللہ نہیں گیا، کوئی سال ایسا نہیں۔ 50 برس تقریباً ہونے والے ہیں اور ان 50 سالوں میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ میری بیت اللہ کسی سال حاضری نہیں ہوئی ہے۔ یہ ہے دینی تربیت کا انجام کہ جس آدمی نے، جس شخص نے اپنے بیٹے کی تربیت کی، اس کو جو بچہ اللہ کا اور اللہ کے رسول کا نہیں ہے وہ ماں باپ کا کہاں سے ہو سکتا ہے؟ جو شوہر اللہ سے نہیں ڈرتا وہ بیوی کے حقوق کیا ادا کرے گا؟ جو بیوی اللہ سے نہیں ڈرتی وہ شوہر کے حقوق کیا ادا کرے گا؟ جو بیٹا اللہ کی نہیں مانتا، اللہ کا نافرمان ہے، وہ ماں باپ کی فرما برداری کہاں سے کرے؟ پہلے اپنی اولاد کی تربیت یہ کریں، ان کو دین کی تعلیم دلوائیں، دینی تربیت کریں، اس سے یہ بچے اللہ اس کے رسول کے بنیں گے اور آپ کے بنیں گے۔ جب اللہ اس کے رسول کے نہیں ہوں گے تو ہمارے اور آپ کے کہاں سے ہوں گے؟ تو اولاد اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اس نعمت کی قدردانی کیا ہے کہ ان کو دین کا علم سکھایا جائے۔ یہ دین کا علم کیا ہے؟ ایک آدمی ہے، ساری دنیا کا بادشاہ ہے، ساری دنیا کے اندر کی فوجوں کا بڑا ہے، دنیا کے اندر سب سے بڑا مالدار ہے، سب سے بڑا تاجر ہے، سب سے بڑا سیاستدان ہے، سب سے بڑا سائنسدان ہے، دنیا کا سب سے بڑا دانشور اور think tank ہے، وہ سب کچھ ہے، لیکن اگر اس کے پاس قرآن اور حدیث کا علم نہیں، وہ اللہ کو نہیں جانتا، وہ اللہ کے رسول کو نہیں جانتا، وہ اللہ کی نہیں مانتا، وہ اللہ کے رسول کی نہیں مانتا، وہ ناکام ہو جائے۔ اس کی ناکامی میں کوئی شک نہیں، وہ ناکام ہو جائے۔ اور ایک آدمی ہے، اس کے پاس دنیا کی کوئی چیز نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، لیکن وہ اللہ کو مانتا ہے، وہ اللہ کی مانتا ہے، وہ اللہ کے احکامات پہ چلتا ہے، وہ اللہ کے نبی کی سنتوں پہ چلتا ہے، وہ کامیاب ہوگا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کامیاب ہوگا۔ کامیابی کے لیے مال ملک چیزوں کا ہونا ضروری نہیں ہے، کامیابی کے لیے صرف اللہ کا راضی ہو جانا، اللہ کا خوش ہو جانا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خوش ہو جانا اور آپ کی سنتوں کا مل جانا، یہ کامیابی ہے۔ تو آپ اپنی اولاد کو جو علم دلا رہے ہیں یہ معمولی علم نہیں ہے۔ لوگ آج کل کہتے ہیں کہ آپ کا بچہ قرآن پڑھے گا، حدیث پڑھے گا، یہ کیا کرے گا، یہ کھائے گا کہاں سے؟ میرے محترم بھائیوں، آپ کی برکت سے، ان بچوں کی برکت سے تو سب کو مل رہا ہے، یہ کہاں سے کھائیں گے یہ کوئی سوال ہے؟ ان کی برکت سے تو ساری دنیا کو مل رہا ہے۔ اولاد کی نعمت کا شکر کیا ہے کہ اولاد کی نعمت کو اللہ کے دین پہ لگایا ہے، اللہ کے دین کو سیکھیں پڑھیں۔ میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں۔ حضرت مولانا یوسف صاحب، یہ شیخ الحدیث ہیں جامعہ اشرفیہ کے، انہوں نے واقعہ مجھے خود سنایا، یعنی براہ راست مجھے سنایا، اور اس میں بیچ میں کوئی اور راوی نہیں ہے، کوئی اور آدمی نہیں ہے۔ وہ فرمانے لگے کہ ناروے کی حکومت نے یہ
پاکستانی حکومت کو ایک خط لکھا، اور اس خط میں لکھا کہ ہمارے ملک میں دنیا کی ہر چیز ہے، ہر مشین بنا دی ہم نے، ساری ضرورتیں پوری کر دی، اور ہمارے ملک میں کوئی آدمی چوری نہیں کرتا، ایک آدمی بھی چوری نہیں کرتا۔ کوئی چوری کرتا ہے تو ہم اس کو کہتے ہیں کہ آپ کو کس چیز کی ضرورت ہے، حکومت اس کو دے دیتی ہے، کھانا پینا، کپڑے، گاڑی، مکان سب دیتے ہیں، اس لیے کوئی آدمی چوری نہیں کرتا۔ لیکن ہمارے ملک کا ایک بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ملک میں سکون نہیں ہے، اطمینان نہیں ہے، اور لوگ خودکشیاں کرتے ہیں، جس کی وجہ سے پل کے اوپر سے نیچے چھلانگ لگاتے ہیں، راستہ بند ہو جاتا ہے، اور ریل گاڑی کے نیچے سر دے دیتے ہیں، ٹرینیں رک جاتی ہیں۔ تو ہمارے پاس اس کا کوئی حل نہیں ہے، آپ لوگ اس کا کوئی حل بتائیں۔ تو وہ خط ناروے کی حکومت نے پاکستانی حکومت کو لکھا، تو مولانا حکومت نے وہ خط مولانا یوسف صاحب کو بھیجا کہ مولانا آپ اس کا جواب دیں۔ تو مولانا نے قرآن حدیث کے حوالے سے اس خط کا جواب انگریزی میں لکھا اور وہ خط ناروے بھیجا۔ تو ناروے کی حکومت نے یہ کہا کہ اس شخص کو ہم ناروے بلائیں۔ ناروے کے سفیر کا فون آیا مولانا کے پاس کہ آپ کو ناروے بلایا گیا ہے۔ مولانا فرماتے ہیں کہ میں ناروے پہنچا تو ان کی پارلیمنٹ میں مجھے لے گئے، تو پارلیمنٹ کی دیوار پہ لکھا ہوا تھا کہ ہم مسلمانوں کے اسکالر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بنائے ہوئے خدمت خلق اور انسانی ہمدردی کے تحت جو قوانین ہیں ہم اس پہ چلتے ہیں، اس لیے ہمارے ملک میں ہر آدمی کو ہر سہولت ملی ہوئی ہے اور کسی آدمی کے پاس دنیا کی کسی چیز کی کمی نہیں۔ یہ انہوں نے پارلیمنٹ کی دیوار پہ لکھا ہوا ہے۔ تو دنیا کے کافر، یورپ کے رہنے والے، وہ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری زندگیوں کا بننا، ہمارے مسائل کا حل یہ اللہ کے رسول اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کی زندگی سے ہمارے مسئلے حل ہوں۔ میں پارلیمنٹ میں فرمانے گیا، انہوں نے میرے سے سوالات کیے، میں نے ان کو قرآن حدیث سے جواب دیا۔ ایک آدمی نے بھی اسلام کے کسی شق پر، قرآن حدیث کی کسی بات پر کوئی اعتراض نہیں کیا۔ وہ کہنے لگے کہ آپ جو باتیں کرتے ہیں یہ آسمانی تعلیمات ہیں، یہ کسی انسانی تعلیم کا علم نہیں ہے۔ ہم اپنے ملک کے پادریوں کو، راہبوں کو بلاتے ہیں جو عیسائی پادری ہیں اور یہودیوں کو بلاتے ہیں، آپ ان سے بات کریں۔ فرماتے اگلے دن انہوں نے اپنی پارلیمنٹ میں ملک کے سارے یہودیوں کو، عیسائیوں کو جمع کیا، اور جمع کرنے کے بعد انہوں نے کہا آپ ان سے بات کریں۔ پھر میں نے ان سے بات کی، قرآن کی، حدیث کی۔ کسی یہودی عالم نے اور کسی عیسائی راہب نے میری کسی بات پہ اعتراض نہیں کیا، اور انہوں نے تسلیم کیا کہ واقعی اسلام نے جو راستہ بتایا ہے سکون کا، اطمینان کا، خوشی کا، چین کا، سکون کا، وہ دنیا میں کسی کے پاس نہیں، وہ کسی کے پاس نہیں۔ ایک بچہ، ایک آدمی آتا ہے، دنیا کی حکومتیں آتی ہیں اور وہ کہتی ہیں کہ ہمیں بتاؤ کہ ہمارے دلوں میں اطمینان کیسے آئے گا، سکون کیسے آئے گا، چین کیسے آئے گا۔ تو فرمانے لگے کہ ایک ہمارا چھوٹا سا حفظ کا بچہ کھڑا ہوتا ہے اور اس کا جواب دنیا کی کسی حکومت کے پاس نہیں، کسی سائنسدان کے پاس نہیں، کسی MLA اور MPA کے پاس نہیں، کسی BBA والے اور کسی MBA والے اور کسی A اور O لیول والے اور کسی CA والے کے پاس اس کا جواب نہیں ہے۔ ایک معصوم بچہ ہمارا حافظ قرآن ڈنکے کی چوٹ پہ کہتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اے لوگوں غور سے سنو، جس کا دل اللہ کی یاد میں رچ بس جائے، جس کے دل میں اللہ آ جائے گا، یہ شخص، اس کو اللہ تعالیٰ اطمینان عطا فرمائے، اس کو اللہ تعالیٰ سکون عطا فرمائیں گے۔ ایک معصوم بچہ ہمارا اس قرآن کی برکت سے، اس حدیث کی برکت سے وہ سبق انسانوں کو سکھاتا ہے جو دنیا کی کسی درسگاہ میں نہیں ملتا۔ دنیا کی کوئی یونیورسٹی، کوئی کالج اس کا جواب نہیں دے سکتی۔ یہ جواب ایک معصوم بچہ دے گا کہ غور سے سنو، جس نے اپنے دل میں اللہ کو بسا لیا، جس نے اپنے دل میں اللہ کی محبت سے بھر لیا، اللہ کے خوف سے بھر لیا، یہ انسان کامیاب ہوگا، اس کو سکون ملے گا، اس کو اطمینان ملے گا۔
ایک مرتبہ ایک ڈاکٹر صاحب تھے ہمارے محلے میں، وہ اپنے بچے کو پوتے کو لے کر آئے کہ مولوی صاحب اس پہ دم کریں۔ میں نے کہا میں کوئی ڈاکٹر تو نہیں ہوں، نہیں کوئی اسپتال ہے، کوئی مسجد ہے، آپ کہتے مولوی صاحب آپ کیوں مذاق کرتے ہیں؟ میں نے کہا میرے پاس کوئی نسخہ نہیں ہے، کوئی دوائی نہیں ہے، مولوی صاحب آپ دم کریں، اللہ اس کے رسول کا نام تو ہے نا آپ کے پاس۔ ڈاکٹر بھی یہ سمجھتا ہے کہ میری ڈاکٹری فیل ہے قرآن اور حدیث کے مقابلے میں کہ مولوی صاحب آپ اللہ کا نام لیں، اللہ کے رسول کا نام لیں تو یہ بچہ اچھا ہو جائے گا۔ وہ بھی یہ سمجھتا ہے کہ شفا اللہ کے ہاتھ میں ہے، صحت اللہ کے ہاتھ میں ہے اور اللہ دینے والے ہیں، اللہ کے سوا کوئی دینے والا نہیں ہے۔ اللہ کے کلام میں اللہ تعالیٰ نے شفا رکھی۔ ایک آدمی آتا ہے، وہ کہتا ہے کہ مولوی صاحب میری زندگی میں میری مشکلات ہیں، پریشانیاں ہیں، رکاوٹیں ہیں، سختیاں ہیں، تکلیفیں ہیں اور میری رزق کی تنگی ہے۔ وہ اس مسئلے کے لیے کسی ڈاکٹر کے پاس نہیں جاتا، کسی دنیا کے بادشاہ کے پاس نہیں جاتا، وہ مولوی صاحب کے پاس آتا ہے۔ ایک ہمارا چھوٹا سا معصوم بچہ حفظ کا، وہ کھڑے ہو کے اس کا جواب دیتا ہے، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ اللہ کا مبارک ارشاد ہے، جو اٹل ہے، جو سچ ہے، وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا وَمَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ۔ اللہ سے زیادہ کس کی بات سچی ہے؟ اللہ تعالیٰ یہ فرماتے کہ تم تقوی والی زندگی کو اختیار کرو، میں تمہاری مشکلات کو ختم کر دوں گا اور ایسی جگہ سے تمہیں رزق، تمہارے ضرورتوں کا انتظام کروں گا جہاں سے تمہارا گمان اور خیال بھی نہیں ہوگا۔ تقوی کی برکت سے 100% یقین کی بات ہے، اللہ کی بات سچی ہے، اللہ کی بات پکی ہے۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ تقوی انسان اختیار کرے اور اس کی مشکلات ختم نہ ہو، یہ ہو نہیں سکتا کہ تقوی انسان اختیار کرے اور اللہ تعالیٰ اس کے لیے اپنے غیب کے خزانوں سے روزی کا بندوبست نہ کرے۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے، تقوی اختیار کرے۔ تقوی کیا ہے؟ کہ انسان کا پورا جسم اللہ کی نافرمانی سے بچ جائے، اللہ کے ناراض کرنے سے بچ جائے۔ آنکھ کا تقوی غلط دیکھنا ہے، آنکھ سے اللہ کی نافرمانی چھوڑ دے، کان سے اللہ کی نافرمانی چھوڑ دے، غلط باتیں نہ سنے، غیبت نہ سنے، کسی مسلمان کی برائی نہ سنے، دل میں کسی اللہ کے غیر سے محبت نہ کرے، دل میں کسی پر بدگمانی نہ کرے، دل میں کسی کے لیے کینہ نہ ہو، بغض نہ ہو، عداوت نہ ہو، دشمنی نہ ہو، دل میں کسی کے لیے برائی نہ ہو۔ پیٹ کا تقویٰ کیا ہے؟ کہ اس پیٹ کے اندر حرام کا لقمہ نہ جائے، سود کا مال، رشوت کا مال، جھوٹ کا مال پیٹ میں جائے گا، زندگی میں سکون کبھی نہیں آئے گا۔ ہر گناہ کا ریئیکشن ہے، ہر گناہ کا ریئیکشن ہے، ہر عمل کا رد عمل ہے۔ سود کی زندگی گزارے گا، حرام کی زندگی گزارے گا، نشے کی زندگی گزارے گا، بے حیائی کی زندگی گزارے گا، جھوٹ اور اللہ کی نافرمانی اور رشوت والی زندگی اور دھوکہ اور 2 نمبر کام کرے گا اور پیٹ میں حرام جائے گا، اس کی نماز قبول نہیں، اس کی دعا قبول نہیں، اس کی زندگی میں سکون نہیں ہوگا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور سے پوچھا کہ یا رسول اللہ میں چاہتا ہوں کہ اللہ میری ہر دعا کو قبول کرے، ہر دعا کو قبول کرے، انی ارید ان یستجاب دعوتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اطب مطعمک، حلال کھاؤ، اس پیٹ میں حرام کا لقمہ نہ جائے۔ یہ پیٹ کا تقویٰ ہے۔ دماغ کا تقویٰ کیا ہے؟ کہ اس میں اللہ کے غیر کا خیال نہ آئے، اللہ کے غیر کی سوچ نہ آئے۔ مسجد میں بیٹھ کر گناہوں کی اسکیمیں بنا رہے ہیں، موبائل کی برائیاں اس کے دماغ میں چل رہی ہیں، تو یہ دماغ کا گناہ ہے۔ آج تو میرے محترم بھائیوں، اس موبائل نے گناہوں کو اتنا آسان کر دیا ہے۔ پہلے گناہ بڑے مشکل تھے، اب تو جیب میں پڑا ہوا ہے، مسجد میں بیٹھ کر، گھر میں بیٹھ کر، تنہائی میں بیٹھ کر اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے۔ جب تک اللہ کی نافرمانی والی زندگی ہے، زندگی میں سکون نہیں آ سکتا، زندگی میں چین نہیں آ سکتا۔ سر سے لے کے پیر تک کا جسم اس پہ تقوی اختیار کرے گا، اس تقوی پر اللہ کی طرف سے برکتیں آئیں گی۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ
آمنوا واتقوا لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض، اگر ان شہروں کے رہنے والے لوگ ایمان والی زندگی اختیار کریں، اللہ کو مانے، اللہ کی مانے اور تقوی والی زندگی اختیار کریں، اللہ کی نافرمانی سے بچیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف زندگی گزارنے سے بچیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض، ضرور بھی ضرور آسمان و زمین سے ایک برکت نہیں، برکتوں کے خزانے اللہ کھول دیں گے، زندگی میں ایسی برکت، ایسا سکون ہوگا جو دنیا کے کسی بادشاہ کے پاس بھی نہیں۔ تقوی اختیار کریں، یہ علاج ہے، یہ وہ سبق ہے جو ان بچوں کو سکھایا جا رہا ہے۔ آپ کے بچوں کو قرآن سکھایا جا رہا ہے، آپ کے بچوں کو اللہ اس کے رسول کی محبت سکھائی جا رہی ہے۔ لوگ کہتے ہیں جی آپ کے بچے پڑھیں گے مدرسے میں تو کیا کریں گے؟ ان بچوں کے پاس مسائل کا، سارے دنیا کے انسانوں کے پاس جن مسائل کا حل نہیں ہے ان مسائل کا حل ان بچوں کے پاس ہے۔ میں قرآن کی ایک آیت پڑھتا ہوں، اللہ جل شانہ فرماتے ہیں وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ، دوڑو اللہ کی مغفرت کی طرف، جنت کی طرف دوڑو جس کی چوڑائی ساتوں زمین اور آسمان کے برابر ہے، اور وہ جنت متقیوں کے لیے اللہ نے بنائی۔ تقوی والی زندگی جو اختیار کرے گا، تقوی والی زندگی، اللہ نے اس کے لیے جنت بنائی ہے۔ اور اس متقی کی نشانی کیا ہے؟ الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین۔ ہمارا ایک معصوم بچہ بتاتا ہے ہر حال میں اللہ کے نام پہ خرچ کرو، خوشی میں، غمی میں، تنگی میں، فقر و فاقے میں، وسعت میں، اللہ کے نام پہ خرچ کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں اور دے گا اور آخرت میں جنت دے گا۔ اور آگے فرمایا والکاظمین الغیظ، غصے کو پی جاؤ۔ آج کتنی لڑائیاں پاکستان میں ہو رہی ہیں، دنیا میں کتنی لڑائیاں ہو رہی ہیں، یہ لڑائیاں غصے کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ غصہ چھوڑو، غصہ چھوڑو۔ مولانا عباد اللہ صاحب ہمارے بزرگ رائے تھے، وہ فرمانے لگے کہ میں گشت کے لیے ایک جیل میں گیا، تو اس جیل میں نے بیان کیا، بیان کے بعد لوگوں نے کہا کہ یہ آدمی جو ہے اس کو پھانسی کی سزا ہونے والی ہے، آپ اس سے بات کریں۔ میں نے اس سے بات کی اور اس سے پوچھا کیا جیل کیسے آیا؟ وہ کہنے لگا کہ ایک آدمی نے مجھے گالی دی، کہا پھر میں نے اس کو گولی مار دی، گالی کا جواب گولی سے دیا، پھر وہ مر گیا اور میرے اوپر 302 کا قتل کا کیس چلا، میں گرفتار ہو گیا، میں نے اپنی ساری جائیداد، سارا سونا چاندی سب کچھ لگا دیا، میں کیس ہار گیا، میں جیل پہنچ گیا، اور جیل پہنچنے کے بعد اب میں پھانسی کے پندے پہ پہنچا ہوا۔ مولانا نے اس سے یہ کہا کہ جیل تو بڑی عزت کی جگہ ہے۔ نا مولوی صاحب، جیل عزت کی جگہ ہے؟ کس نے؟ اچھا جیل میں تو آپ نے کبھی گالی نہیں سنی؟ انہوں نے کہا تو تھوک کے حساب سے گالیاں ملی ہیں، ہر بات گالی، صبح گالی، شام گالی، رات گالی، دن گالی، تو گالیوں کا مرکز ہے، سارے گالیوں والے تو یہاں پہنچے۔ مولوی صاحب نے کہا دیکھو اگر ایک گالی پہ صبر کرتے اور معاف کر دیتے تو آپ کو تو مل جاتی جنت، اور آپ کو گالی دینے والا جاتا جہنم میں، گالی دینے والا وہ جہنم میں جائے گا، وہ چلا جاتا جہنم میں۔ تم نے صبر نہیں کیا، غصہ کیا، معاف نہیں کیا، برائی کا بدلہ اچھائی سے نہیں دیا، اس کو قتل کر دیا بے گناہ، دشمن تمہارا شہید ہو گیا، وہ جنت میں چلا گیا، آپ کی جائیداد چلی گئی، ذلیل ہو گئے، جیل مل گئی، بے عزتی ہوئی، اب پھانسی کی سزا دنیا میں اور آخرت میں جہنم۔ یہ غصے کا انجام ہے، یہ غصے کا انجام۔ بعض لوگ کہتے ہیں مولوی صاحب اللہ نے ہمیں غصے والا بنایا، اللہ نے کسی کو غصے والا نہیں بنایا، یہ غصے کا انجام۔ ہمارے اللہ نے ہمیں کیا کہا؟ ایک معصوم بچہ اٹھ کے کہتا ہے غصہ چھوڑ دو، سارے پاکستان کی لڑائیاں ختم ہو گئی۔ سارے پاکستان میں جتنی بھی لڑائیاں ہیں غصے سے ہو رہی ہے، غصہ چھوڑ دیں، ساری لڑائیاں ختم ہو جائیں گی۔ اور اللہ فرماتے ہیں والعافین عن الناس،
لوگوں کو معاف کرو۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لڑائیاں ہوتی ہیں اور زندگی بھر 100 سال لڑائی چل رہی ہے خاندانوں میں، اور رشتوں کے رشتے ٹوٹ رہے ہیں اور لوگ ایک دوسرے کو قتل کر رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، اگر معاف کر دیں اور اللہ سے جنت لے لیں، دنیا کی زندگی میں سکون آ جائے گا۔ دنیا کی زندگی میں سکون صبر سے آئے گا، معاف کرنے سے آئے گا، غصہ چھوڑنے سے آئے گا، درگزر سے آئے گا، پیار سے آئے گا، محبت سے آئے گا۔ گھر کی زندگی جنت بنے گی غصے کو چھوڑنے سے۔ یہ وہ سبق ہے جو آپ کے بچوں کو سکھایا جا رہا ہے۔ آپ کے بچوں کو معاشرے کا ایسا فرد بنایا جا رہا ہے جس کی وجہ سے پورے معاشرے میں بے سکونی ختم ہو جائے، لڑائیاں ختم ہو جائیں، چین آ جائے، سکون آ جائے۔ آج ہمارے ملک میں حکومت بھی ہے، فوج بھی ہے، پولیس بھی ہے، سب ہے، پھر بھی بدامنی ہے، پھر بھی لڑائیاں ہیں، پھر بھی پریشانیاں ہیں۔ اس کا علاج پولیس کے پاس نہیں، اس کا علاج فوج کے پاس نہیں، اس کا علاج حکومت کے پاس نہیں، اس کا علاج ان معصوم بچے کے پاس ہے، ان معصوم بچوں کے پاس ہے جس کے ہاتھ میں، جن کے ہاتھ میں قرآن ہے، حدیث ہے۔ یہ ڈنکے کی چوٹ پہ کہتے ہیں صبر کرو، معاف کرو اور برداشت کرو اور غصہ نہیں کرو اور دل میں کسی کے لیے کینہ نہیں رکھو۔ اللہ تمہاری دنیا کی زندگی کو پرسکون کر دیں گے اور اللہ آخرت میں جنت دیں گے۔ یہ وہ سبق ہے جو ان بچوں کو سکھایا گیا۔ آپ کے بچے اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ یہ بچے آپ کی دنیا بھی بنائیں گے، یہ بچے آپ کی آخرت بھی بنائیں گے۔ حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ لکھا ہے، حدیث لکھی ہے، سورہ کہف کی تفسیر آپ دیکھیں اور اس میں یہ آیت ہے والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا۔ انسان کو کام آنے والی چیزیں اس کی نیک اعمال ہیں، اس کی نیکیاں ہیں۔ اس میں حضرت نے لکھا ہے کہ ایک شخص ہوگا قیامت کے میدان میں، فرشتے اس کو گرفتار کر کے جہنم لے کے جا رہے ہوں گے۔ اس نے اللہ کی نافرمانی کی ہوگی۔ اچانک کچھ لڑکیاں آئیں گی، طالبات آئی ہوئی ہیں، بچیاں آئیں گی اور فرشتوں سے کہیں گی ذرا صبر کرو، چونکہ ان بچیوں کے پاس جنت کا ٹکٹ ہوگا تو یہ ان کے پاس اتھارٹی ہوگی، ان کے پاس اختیار ہوگا، یہ فرشتوں کو روک دیں گے کہ ہم اللہ سے بات کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے کہیں گے کہ یا اللہ واقعی ہمارے باپ نے گناہ کیے تھے، حق یہ ہے کہ یہ جہنم میں جائے، لیکن اس نے والد نے ہماری دینی تربیت کی تھی، ہمیں دیندار بنایا تھا، اور آپ ہماری وجہ سے اللہ ان کو معاف کر دے۔ اللہ تعالیٰ ان بچیوں سے فرمائیں گے کہ جاؤ اپنے باپ کو جہنم کے راستے سے ہٹا کر جنت میں لے کے جاؤ۔ میرے محترم بھائیوں، دنیا کا کوئی عہدیدار، کوئی مالدار قیامت میں اللہ تعالیٰ سے یہ کہہ دے کہ آپ میری سنیں، اللہ اس کی نہیں سنیں گے کہ دنیا میں اس نے اللہ کی نہیں سنی۔ اور جنہوں نے دنیا میں اللہ کی سنی، اپنی بچیوں کو قرآن حدیث کی تعلیم دی ہے، یہ بچیاں قیامت کے دن اپنے ماں باپ کو جہنم کے آگ سے بچا کر جنت میں داخل کرواتی۔ یہ وہ نعمت ہے جو اللہ ہماری اولاد کو دے۔ یہ بچے، معصوم بچے حفظ کر رہے ہیں، جب قیامت کا دن ہوگا اللہ تعالیٰ حافظ قرآن کو بلائیں گے اور اس کو 10 جنت کے ٹکٹ دیں گے۔ ہر حافظ قرآن کو 10 جنت کے ٹکٹ ملیں گے اور وہ 10 آدمیوں کو جنت لے کے جائے گا۔ دنیا والے کل قیامت کے دن حافظ قرآن کے پاؤں پکڑیں گے اور اس کے والد کے پاؤں پکڑیں گے کہ خدا کے لیے ایک جنت کا ٹکٹ دلا دو، ہم جہنم کی آگ دیکھ رہے ہیں، اس کے سانپ اور بچوں کو دیکھ رہے ہیں، ہم برداشت نہیں کر سکتے، ہمیں ایک جنت کا ٹکٹ دلا دو۔ آج تو دنیا میں لوگ کہتے ہیں آپ اپنے بچے کو حفظ کرائیں گے، یہ اس کا وقت ضائع ہوگا، کیا ضرورت ہے قرآن کو رٹنے کی؟ لوگ سمجھتے نہیں ہیں قرآن کو، یہ رٹ رہے ہیں، کیا ضرورت ہے؟ اس کا پتہ آخرت میں چلے گا، مرنے کے بعد پتہ چلے گا۔ اور دنیا میں اللہ تعالیٰ اس حافظ قرآن کو کیا عزت دیتے ہیں؟ اللہ اپنے کلام والے کو عزت دیتے ہیں۔ ایک آدمی ہوگا، وہ ڈاکٹر ہے، وہ انجینئر ہے، وہ دنیا کا کوئی بڑا عہدیدار ہے، وہ مسجد آئے گا تو مسجد میں آ کے پوری مسجد کے اندر سب سے مقدس جگہ ممبر و محراب ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوتے تھے۔ ایک حافظ بچہ جو غریب آدمی کا بچہ ہوگا
باپ ریڑھی چلا رہا ہے، رکشہ چلا رہا ہے، باپ جو ہے وہ سبزی بیچ رہا ہے، پھل بیچ رہا ہے، اپنے بیٹے کو قرآن کا علم دیا، وہ بیٹا آگے ہوگا انجینئر، اور اس کا بیٹا پیچھے ہوگا ڈاکٹر، پیچھے ہوگا MLA، پیچھے ہوگا جنرل کرنل، پیچھے ہوگا، اور وہ حافظ قرآن آگے ہوگا۔ یہ وہ عزت ہے جو اللہ تعالیٰ اس دنیا میں حافظ قرآن کو دیتے۔ یہ عزت ہے، ممبر و محراب اور مصلح اللہ حافظ قرآن کو دیتے، کسی دنیا والے کو، کسی CA والے کو، کسی BBA والے کو، کسی MBA والے کو نہیں دیتے۔ یہ دنیا کی عزت ہے۔ اور آخرت کے اندر حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ حافظ قرآن سے فرمائیں گے اقرأ وارتقِ ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلك عند آخر آیت تقرأها۔ دنیا میں تم نے میرے قرآن کو صبح بھی پڑھا، رات کو پڑھا، دن کو پڑھا، شام کو پڑھا، اس پر عمل کیا، اس کے مطابق زندگی گزاری، اس کی دعوت دی ہے، آج تم قرآن پڑھتے جاؤ اور جنت کے درجات پر چڑھتے چلے جاؤ۔ یہ بچہ قرآن پڑھے گا، جنت پہ چڑھتا چلا جائے گا۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جنت کے اتنے درجے ہیں جتنی قرآن کی آیتیں ہیں، جہاں قرآن ختم ہوگا یہ جنت کے اعلیٰ مقام پہ پہنچے گا تو اپنی جنت میں دیکھے گا اس کی ماں نہیں، اس کا باپ نہیں، اس کی بیوی نہیں، اس کے بچے نہیں ہیں، تو یہ اللہ تعالیٰ سے درخواست کرے گا۔ اور یہ مضمون قرآن کریم میں اللہ نے 3 جگہ بیان کیا ہے، سورہ طور میں، سورہ مومن میں، اور سورہ رعد میں۔ والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بایمان الحقنا بهم ذریتهم۔ اس آیت کی تفسیر میں مفسرین نے لکھا ہے کہ جس کو اللہ جنت کا اعلیٰ مرتبہ دیں گے اور قرآن والوں کو اللہ اعلیٰ مرتبہ دیں گے تو یہ اللہ سے کہے گا کہ اللہ اس جنت میں میری ماں نہیں ہے، میرا باپ نہیں ہے، اور میری بیوی نہیں ہے، میرے بچے نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ہم ایسا تو نہیں کریں گے کہ آپ کو نیچے والی جنت دلا دیں، جاؤ فرشتوں سے کہیں گے اس کی ماں کو بھی لاؤ، اس کے باپ کو بھی لاؤ، اس کی بیوی کو بھی لاؤ، اس کے بچوں کو بھی لاؤ، اور ان کو بھی اعلیٰ درجے کی جنت دے دو۔ جب یہ جنت ملے گی تو دنیا کے لوگ تمنا کریں گے کہ کاش ہمارے بیٹوں کو بھی ہم دنیا میں قرآن کا علم دیتے تو آج ہماری اولادوں کو بھی یہ جنت ملتی۔ میرے محترم بھائیوں، یہ چند دنوں کی بات ہے، یہ دنیا دھوکے کا گھر ہے، آنکھ بند ہوگی اور انسان ہم سب دنیا سے چلے جائیں گے، یہ دنیا سب یہیں رہ جائے گی۔ یہ اولاد ہماری آخرت کا سرمایہ بنے، اس کا راستہ کیا ہے کہ ہم اپنے بچوں کو قرآن کا، حدیث کا، اسلام کا، دین کا علم دیں اور دین کا علم ان کو سکھائیں، ان کی تربیت کریں۔ اور تربیت کے لیے یہ مدرسے ہیں، یہ دینی درسگاہیں ہیں، یہ تبلیغ کا ماحول ہے، یہ اللہ والے ہیں، یہ علماء ہیں، یہ صلحاء ہیں۔ اس مبارک ماحول میں خود بھی آئیں، اپنے بچوں کو لے کر آئیں، اور اس سے ہمارے بچوں کی تربیت ہوگی، ہماری بچیوں کی تربیت ہوگی۔ ایک واقعہ سنا کے پھر اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ ایک عورت تھی، اس کا بیٹا تھا محمد، اور اس کے شوہر کا نام تھا اسماعیل۔ باپ نیک تھا، اس نے باپ کا نام ابراہیم تھا، اس نے اپنے بیٹے کا نام اسماعیل رکھا۔ نیک ہوگا اپنی اولاد کا نام بھی نیک رکھے گا۔ اور اسماعیل نے اپنے بیٹے کا نام محمد رکھا کہ حضرت اسماعیل کے اولاد میں سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے، حضور کے عشق اور محبت میں محمد کا نام رکھا۔ باپ کا انتقال ہو گیا ہے، 2 بیٹے تھے، ایک احمد اور ایک محمد۔ احمد کا بھی انتقال ہو گیا، ایک بیٹا رہ گیا محمد۔ ماں نے سوچا، آج ماں باپ آئے ہوئے نا، ماں نے سوچا کہ اس بچے کو دنیا کی کوئی ڈگری دلا دوں، کوئی بات نہیں، ڈگری مل جائے گی، پیسہ، بنگلہ، کوٹیاں، دنیا کی عیش و عشرت، دنیا کی رنگ رلیاں اور دنیا کی شہرت عزت، پھر کیا ہوگا؟ میں قبرستان میں، یہ بھی قبرستان میں، یہ سب کچھ دنیا میں رہ جائے گا اور ہزاروں برس ہم قبر کی تنہائیوں میں پڑے ہوں گے۔ تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ تو پھر ایسے کریں کہ اپنے اس بچے کو ایسا، یہ میرا سرمایہ ہے، یہ میری انویسٹمنٹ ہے، اس بچے کو کسی ایسے کام میں لگایا جائے کہ قیامت تک اس کی انویسٹمنٹ، اس کا نفع، اس کا فائدہ اور مجھے ملتا رہے قبر میں۔ تو ماں نے اس بچے کو حافظ بنایا، حفظ کیا اس بچے نے 10 سال میں۔ 11 سال کی عمر میں اس بچے کو 70,000 حدیثیں یاد ہو گئی تھی۔ ہمارے بچے کو 70 حدیثیں یاد نہیں ہیں،
آپ کو کوئی بچہ میٹرک پڑھ رہا ہو نا، کسی کا بیٹا میٹرک میں ہوگا، FSC BA کر رہا ہوگا، اب اس کو بیٹا 10 حدیثیں سنا دو، 10 حدیثیں بھی اس کو یاد، 70,000 حدیثیں اس کو یاد ہیں۔ اس کے بعد یہ ماں اپنے بچے کو لے کے نکلی ازبکستان، وہاں سے کرغزستان، وہاں سے تاجکستان، افغانستان، پاکستان، ایران، ترکی، شام، اردن، وہاں سے تبوک، اور وہاں سے خیبر، مدینہ منورہ اور مکہ مکرمہ، دنیا کے 12 ملکوں کا سفر، 4 سے 5,000 کلومیٹر کا سفر پیدل طے کر کے یہ اپنے بچے کو مکہ مکرمہ لے گئی اور مدینہ منورہ لے گئی کہ بیٹا یہاں قرآن حدیث کا علم حاصل کرو۔ 1080 محدثین سے اس بچے نے حدیثیں پڑھی ہیں۔ یہاں تو اللہ جزائے خیر دے حسن بھائی کو، شمشاد بھائی کو، دوسرے جو حضرات ہیں آپ کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں، دن رات بجلی بھی بچوں کو دے رہے ہیں، پانی بھی دے رہے ہیں، کھانا بھی دے رہے ہیں، ناشتہ بھی دے رہے ہیں، ساری چیزیں دے رہے ہیں۔ یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اس لیے میرے عزیز طلبہ ان مدارس کی قدر کریں، اللہ کا شکر ادا کریں، محنت کریں، شوق سے پڑھیں، ذوق سے پڑھیں، طلب سے پڑھیں اور مجاہدے سے پڑھیں، تقوی کے ساتھ پڑھیں، اللہ سے دعائیں مانگیں کہ اللہ آپ کو اس علم کے لیے قیامت تک کے لیے قبول فرمائے۔ ماں نے چھوڑ دیا، 1080 محدثین سے اس بچے نے حدیثیں حاصل کی۔ اور ایک مرتبہ محمد درسگاہ میں سبق کے لیے نہیں آئے، 3 دن ہو گئے، ساتھیوں نے کہا ملنا چاہیے، کمرے میں گئے تو دیکھا کمرہ کو بند ہے، اندر سے کنڈی لگی، پوچھا کہ محمد پڑھنے کے لیے کیوں نہیں آئے؟ کہنے لگے کہ کئی دن سے بھوک نے ستایا، مدرسے سے کھانا تو ملتا نہیں تھا، خود اپنے کھانے کا بندوبست کرنا ہوتا تھا۔ 3 دن کے بعد جب کئی دن سے بھوک نے ستایا تو کھانا کھایا، صرف جسم پہ کپڑے تھے اور کچھ نہیں تھا، کپڑے بیچ کر کھانا کھایا ہے، بھوک بہت زیادہ ستا رہی تھی، اب کپڑے نہیں ہیں کہ درسگاہ میں آ جائے۔ ایسی مشقتیں برداشت۔ آپ کو پتہ ہے یہ بچہ کون ہے؟ یہ حضرت امام بخاری ہے، یہ حضرت امام بخاری ہے۔ آج دنیا کا کوئی عالم نہیں بن سکتا جب تک کہ بخاری شریف نہ پڑھے۔ دنیا کی کوئی مسجد ایسی نہیں ہوگی جس میں امام بخاری کی حدیثیں امام صاحب، خطیب صاحب، قاری صاحب لوگوں کو سناتے نہ ہوں۔ دنیا کا کوئی مدرسہ ایسا نہیں ہوگا جس میں امام بخاری کی حدیثیں سنائی نہ جاتی ہوں۔ اللہ جزائے خیر دے دعوت و تبلیغ والوں کو ساری دنیا میں، جنگل میں، صحراؤں میں، دریاؤں میں، سمندروں میں، پہاڑوں میں، ویرانوں میں اور دنیا کے چپے چپے پہ قرآن حدیث کی تعلیم کراتے ہیں۔ فضائل اعمال میں کتنی حدیثیں ہیں امام بخاری کی، ساری دنیا میں حدیثوں کا علم جا رہا ہے، دنیا میں حیا آ رہی ہے، ایمان آ رہا ہے، تقوی آ رہا ہے، لوگوں کی زندگی اللہ کا خوف آ رہا ہے، جھوٹ چھوڑ رہے ہیں، سود چھوڑ رہے ہیں، بے حیائی چھوڑ رہے ہیں۔ یہ ساری کی ساری نیکیاں، یہ سارے علماء کا ثواب، یہ سارے مدرسوں کا ثواب، یہ ساری تبلیغ کے کام کا ثواب، یہ سارا کا سارا امام بخاری کو مل کر ان کی ماں کو مل کر۔ اللہ بڑے قدردان ہیں۔ آج کی یہ مائیں اور آج کے یہ ماں باپ فیصلے کریں کہ ہم نے اپنے بچوں کو امام بخاری جیسا بنانا ہے، ہم نے اپنے بچوں کو امام مسلم جیسا بنانا ہے، ہم نے اپنے بچوں کو امام ترمذی جیسا بنانا ہے، ہم نے اپنے بچوں کو امام ابو داؤد جیسا بنانا ہے، ہم نے اپنے بچوں کو امام ابو حنیفہ جیسا بنانا ہے، ہم نے اپنے بچوں کو امام مالک جیسا بنانا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ وہ لوگ ہیں جو صدیوں میں پہلے گزرے ہیں۔ آج امام بخاری کو دنیا سے گئے ہوئے 1200 سال ہو گئے اور آج تک ان کا نام زندہ ہے۔ میں سارے مجمع سے پوچھتا ہوں، ایک آدمی بھی مجھے کھڑا ہو کے یہ بتا دے امام بخاری کے بادشاہ کا کیا نام تھا؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ کوئی نہیں بتا سکتا۔ امام بخاری کے زمانے کے وزیر اعلیٰ کو کوئی نہیں جانتا، وزیر اعظم کو کوئی نہیں جانتا، صدر کو کوئی نہیں جانتا، بڑے بزنس مین کو کوئی نہیں جانتا، ایم پی اے اور ایم ایل اے کو کوئی نہیں جانتا، جنرل کرنل بریگیڈیئر کو کوئی نہیں جانتا، اور امام بخاری کو ساری دنیا جانتی ہے۔ اس لیے کہ میرے بھائیوں، اللہ عزت والے ہیں، اللہ کے رسول عزت والے ہیں، اللہ کا کلام عزت والا ہے، اللہ کے رسول کی حدیثیں عزت والی ہیں، صحابہ عزت والے ہیں۔ جو قرآن سے، حدیث سے، صحابہ سے، اللہ کے رسول سے جڑے گا، اللہ تعالیٰ اس کو ہمیشہ کی عزت دے۔ ہم گئے بخارا، امام بخاری رحمہ اللہ کی قبر پہ گئے،
ساری دنیا سے لوگ آتے ہیں، ساری دنیا سے لوگ آتے ہیں ان کی قبر کی زیارت کے لیے۔ آج اللہ نے ان کو دنیا میں بھی عزت دی ہے اور آخرت میں بھی عزت ملے گی۔ اس لیے میرے بھائیوں، نیت کریں کہ ہم اور ہماری اولادیں، ہماری نسلیں اللہ کے دین کو ہم سیکھیں گے، اس پر چلیں گے اور اس کو ساری دنیا میں پہنچائیں گے۔ نیت کرتے رہیں انشاءاللہ، سب نیت کریں۔ ایک عورت تھی، اسپین میں رہتی تھی، تو وہ ساحل سمندر پہ صبح صبح واک کرتی تھی، تو اس کے پاس ریڈیو تھا۔ انہوں نے ریڈیو کھولا تو اس میں ایک آواز آئی، اس آواز نے اس کے دل پہ اثر کیا۔ کچھ چیزیں ہوتی ہیں نا جو دل کو جا کے لگتی ہیں۔ سنتی رہی وہ، اگلے دن پھر سنا، اگلے دن پھر سنا۔ پھر اس نے کسی سے پوچھا کہ یہ آواز کس چیز کی ہے، تو کسی نے بتایا کہ مراکش میں اسلامی ملک ہے، صبح صبح وہاں سے ریڈیو میں قرآن پڑھا جاتا ہے، جیسے قاری صاحب نے قرآن پڑھا، اسے قرآن پڑھا جاتا ہے۔ اس نے کہا اچھا یہ قرآن ہے۔ اس نے معلومات کی قرآن کیا ہے، پتہ چلا اللہ کی کتاب ہے۔ اس نے انگریزی میں قرآن پڑھا، مسلمان ہو گئی۔ اس نے کہا اللہ مزہ نہیں آیا، ہم آپ کی زبان سیکھیں گے اور آپ کی زبان میں آپ کا کلام پڑھیں گے اور اس کو سمجھیں گے۔ اس نے عربی سیکھی، اس نے قرآن سیکھا، وہ عالمہ بنی اور اس نے پورا دین پہ چلنا شروع کیا۔ اس وقت وہ امریکہ میں ایک یونیورسٹی میں پروفیسر ہے اور ہزاروں عورتوں کو مسلمان کر چکی ہے۔ قرآن ایک انقلابی کتاب ہے، یہ زندگیوں میں انقلاب لے کر آتی ہے، یہ زندگیوں میں تبدیلی لے کر آتی ہے۔ ہم بھی نیت کریں کہ ہم اس قرآن پاک کو پڑھیں گے، سمجھیں گے، اس پر عمل کریں گے، اس کو زندگی میں لائیں اور ساری دنیا کے انسانوں تک پہنچائیں۔ اللہ نے ہمیں دعوت و تبلیغ کا ایک مبارک کام دیا ہے، اس کام کی برکت سے اللہ کا دین ساری دنیا میں پہنچ رہا ہے، ساری دنیا میں۔ آج رائمنڈ کا اجتماع ختم ہوا، اگلے جمعرات کو پھر اجتماع ہے، دنیا سے، ساری دنیا سے لوگ آتے ہیں، لاکھوں روپے خرچ کرتے ہیں۔ کیوں؟ پاکستان کیوں آتے ہیں میرے بھائیوں؟ یہاں کیوں آتے ہیں؟ اس لیے آتے ہیں کہ ہمیں قرآن چاہیے، ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں چاہیے، ہمیں دعوت والی محنت چاہیے۔ ہم اپنے بچوں کو قرآن اور حدیث کا خادم بنائیں، اپنے بچوں کو سال لگائیں، جب بچے فارغ ہو جائیں عالم بنے ان کو سال کے لیے بھیجیں۔ ہمارا بیٹا کبھی اسپین والے کو دین سکھا رہا ہے، کبھی انگلینڈ والے کو دین سکھا رہا ہے، کبھی مکہ اور مدینے سے آئے ہوئے عربوں کو دین سکھا رہا ہے، کبھی کالوں کو دین سکھا رہا ہے، کبھی گوروں کو دین سکھا رہا ہے۔ دنیا کے اندر وہ ساری دنیا کا استاد بنے گا، ساری دنیا سے جو لوگ آئیں گے دین سیکھنے کے لیے یہ ان کا استاد بنے گا۔ اپنے بچوں کو اللہ کے راستے میں بھیجیں۔ ہمارا کراچی کا اجتماع آ رہا ہے 25 دسمبر کو، نیت کریں تو اس اجتماع کے لیے محنت کریں۔ اجتماع سے پہلے ایسی محنت ہو سارے مسلمان مسجد میں آنے والے بنے، اللہ کے دین کو سیکھنے والے بنے، اس پر چلنے والے بنے، اس کو ساری دنیا میں پھیلانے والے بنے۔ سب اس کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ؟ تیار ہے نا انشاءاللہ؟ اللہ تعالیٰ سب کے آنے کو قبول فرمائے۔ مجھے بڑی خوشی ہوئی، مجھے وہ دن بھی یاد ہے کہ جب اس مسجد کی ایک اینٹ بھی نہیں لگی تھی اور آج اللہ نے اس مسجد میں اتنا بڑا چمن دے دیا۔ میں آپ سب حضرات کو بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں، جن کے بچے یہاں پڑھ رہے ہیں قرآن حدیث، جن کی بچیاں یہاں پڑھ رہی ہیں وہ بڑی خوش قسمت مائیں ہیں، وہ مقدس ماں باپ ہیں جن کو اللہ نے یہ نعمت دی ہے۔ یہ اساتذہ آپ کے لیے اللہ کی بڑی نعمت ہے جو دن رات محنت کرتے ہیں، آپ کے بچوں کو قرآن حدیث سکھاتے ہیں۔ اور یہ ہمارے بھائی حسن صاحب، بھائی شمشاد صاحب اور جتنے بھی ساتھی خدمت کر رہے ہیں، اللہ ان کی خدمتوں کو قبول فرمائے۔ یہ آپ کے نسلوں کو جنت کا راستہ بتا رہے ہیں، آپ کی نسلوں کو اللہ سے ملا رہے ہیں، اللہ کے رسول سے ملا رہے ہیں۔ اللہ اس محنت کو قبول فرمائے، ہم سب کو اللہ قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔